اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ بیمار تھے, آپ کا فار ایگزامپل پیٹ صحیح نہیں رہتا, مثال بھی وہی دیتا ہوں جو میرے اوپر گزر رہی ہوتی. میں وہ بھگتا ہوا آدمی ہوں کہ اندھی کے بچہ ہوا چوم چوم کے مار دی, تو مجھے دعوتوں میں گن پوائنٹ پہ کھلایا جاتا ہے, اس کی وجہ سے پیٹ کی ایسی کی تیسی, علاج چل رہا ہے. تو لوگ پراٹھے کو بدنام کرتے ہیں کہ پراٹھے کھانے سے ہو رہا ہے. مجھے پتا ہے مجھے پراٹھے سے نہیں ہوتا. یہ رات کے جو کھانے ہیں نا, لیٹ کھانا, آج پھر بیان ہے کہیں پنجاب میں, اللہ خیر کرے, اب پھر کھلائیں گے. وہ ایک سردار جی کیلے کے چھلکے سے پھسل گئے نا, آگے گئے چھلکا پڑا ہوا ہے, کہہ رہے ہو پھر پھسلنا پڑے گا. تو ہمارا بھی یہی حال ہے. کھانا لوگ زبردستی کھلاتے ہیں اور مجھے پتا ہوتا ہے اب کھاؤں گا پھر طبیعت خراب ہوگی, پھر کھانا پڑے گا. کسی کو یہ کہہ دو نہیں کھا سکتا بھائی, ایک کپ دودھ پلا دو خالی, تو وہ سمجھ میں نہیں آتا. مر جائیں گے ایک دن. مرے کیوں, کھایا تھا اس دن حضرت نے دعوت میں. جب مولویوں پہ لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کھاتے بہت ہیں, اور یہ نہیں ہوتا کہ کھلاتے بھی تو آپ لوگ ہی ہو اور گن پوائنٹ پہ کھلاتے ہو. مجھے تو اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا وہ مقولہ یاد آتا ہے. ہم جب مدرسے میں آئے نا کالج چھوڑ کے, تو ہر ایک نے یہ تانا دے دے کے تنگ کیا ہوا تھا کہ کھاؤ گے کہاں سے بیٹا, نہ کوئی جاب ہوگی, کیونکہ آپ وفاق المدارس کی سند کو لے کے جاؤ, کہیں کسی بینک میں چپڑاسی کی جاب بھی آپ کو نہیں ملتی. تو بیٹا تمہارا تو فیوچر ہی گیا. تو آپ کہاں سے کماؤ گے, کہاں سے کھاؤ گے, کیسے لائف گزرے گی, کوئی رشتہ نہیں دے گا. یہ تانے بہت سنے ہم نے. تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی وہ ان زمانے میں بیان کیا کرتے تھے. اچھا میرے جیسے اور بھی 2-4 آئے ہوئے تھے کالج چھوڑ کر, ان کو بھی یہی تانے. یہیں کراچی کے تھے وہ, اور بہت ذہین تھے, بہت قابل تھے. انہیں لوگوں نے کہا کہ تم تو اتنے ذہین قابل ہو, کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ گے, کیا کر رہے ہو, ملا بن رہے ہو. ملا ایسے چھیڑتے تھے ہمیں, ملا. تو ان کا بھی خون پیا ہوا تھا لوگوں نے. ایک دن تو ایک صاحب نے مجھے تانا دیا کہ بیٹا اب ساری زندگی نہ کبھی اپنے خرچے پہ زندگی نہیں گزرے گی, ہمیشہ کشکول کی طرح لوگوں کے سامنے چندے کی بھیک مانگنی پڑے گی. یہاں تک کہا. تو خیر میں بات کہاں سے کہاں چلی گئی. تو ہم مدرسے میں آئے, تو میرے ساتھ کالج میں اور بھی لوگ آئے ہوئے تھے, تو ہمیں تانے کھائیں گے کہاں سے, اور رشتہ کوئی نہیں دے گا, اور وغیرہ 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 وغیرہ. تو ہمارے حضرت کا اس وقت بیان ہوا, اس کا نام تھا ملا کا رزق. اس بیان کا نام تھا ملا کا رزق. تو حضرت نے فرمایا مولوی اگر اللہ پہ توکل کرے, رزق کی فکر چھوڑ دے. فکر چھوڑنے کا مطلب یہ کہ لالچ ہوس ختم کر دے, اور یہ عزم کرے میں نے زندگی بھر دین کی خدمت کرنی ہے, مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے, مخلوق کے سامنے زبان کو ٹیڑھا نہیں کرنا ہے. تو حضرت نے فرمایا رزق ٹکریں مارتا ہوا آتا ہے, آپ آگے آگے اور رزق آپ کے پیچھے پیچھے. اس وقت حضرت کی بات کا مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آیا تھا. اب جب پیٹ خراب ہوتا ہے نا دعوتوں میں, تو اب وہ مطلب سمجھ میں آ رہا.
تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کھلانے سے پہلے ہاضمے کی 2-4 گولیوں کا انتظام. کارمینہ کھاتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے. حقیقت ہے. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یار کیا ہو گیا.